الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیات تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ہماری بنیادی بیماری بتلائی ہے اور پھر بیماری کا علاج بھی بتلایا ہے۔ وہ ایسی بیماری ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے تباہی اور ہلاکت دلانے والی ہے۔ وہ بیماری بتائی اور پھر اس بیماری کا علاج بھی بتلایا، دو مختصر جملوں میں بیماری بتا دی، بیماری کا علاج بھی بتایا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ تمہاری بنیادی خرابی ہے، تم ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ آج اگر ہمارے اندر اگر جھانک کر سوچے، ہمارے گریبان میں دیکھے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہم دنیا کی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں، اسی کی بھلائی، اسی کی فلاح، اسی کی خوشحالی ہر وقت ہمارے پیش نظر رہتی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو ہم کس چیز پر ترجیح دے رہے ہیں؟ مرنے والی، آنے والی جو آخرت والی زندگی ہے اس پر ترجیح دے رہے۔ پھر اللہ نے اس بیماری کا علاج بھی بتایا۔ علاج یہ ہے کہ ذرا اگر ہم یہ سوچے کہ دنیا جس کے خاطر ہم دوڑ و دھوپ کر رہے ہیں، مسلسل ہماری سب روز کی کوشش اس کے حاصل کرنے میں لگ رہی ہے۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے پیسے مل جائے، میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میرا نام جانے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، مجھے بڑا منصب مل جائے، مجھے بڑا رتبہ حاصل ہو جائے۔ پوری سوچ ہماری یہی ہے کہ دنیا ہماری کیسی سنور جائے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا جس کے خاطر ہم یہ ساری دوڑ و دھوپ کر رہے ہیں، جس کے خاطر ہم نے حلال و حرام کو ایک کر دیا، جس کے خاطر ہم لڑائی جھگڑے مول لیے، جس کے خاطر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے، اور اس کے بعد مرنے والی جو آنے والی زندگی ہے اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے، یہاں کی زندگی کے مقابلے میں کئی زیادہ پائیدار ہے۔ دنیا کی خوشی کوئی کامل خوشی نہیں ہے، خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل خوشی نہیں ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے، ہر خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے۔ کتنے ہی اچھے چیزیں اگر ہم حاصل کر لیں گے، لیکن دین زندگی میں نہیں ہوگا، آخرت کی فکر زندگی میں نہیں ہوگی تو سکون نہیں مل سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال دولت جمع کر لینا اور عالی شان مکان بن لینے میں سکون حاصل ہو جائے گا،
لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے 3 عالم بنائے۔ ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، لذت ہی لذت ہے، مزے ہی مزے ہے، غم کا نام بھی نہیں، صدمے کا گزر بھی نہیں۔ وہ عالم جنت والا عالم ہے، اس میں کوئی غم نہیں، راحت ہی راحت، اور ہمیشہ کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ اور ایک عالم اللہ نے وہ پیدا کیا جس میں صدمہ ہی صدمہ ہے، جس میں غم ہی غم ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، کبھی راحت نہیں، وہ جہنم والا عالم ہے۔ یہ تیسرا عالم اللہ نے جو بنایا ہے وہ دنیا ہے، اس میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، دو بھی چیز ملی ہوئی ہے۔ یہاں کی لذتیں بھی ہمیشہ نہیں، یہاں کی خوشی بھی ہمیشہ نہیں، یہاں کا غم ہمیشہ نہیں، وقتی طور پر ہے، دو چیزیں بھی لگے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آئی، اس کے بعد جتنا جو قریب ہوتا ہے انبیاء سے اتنی ہی آزمائش اس کے اوپر آتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا دنیا کی کوئی خوشی کامل خوشی نہیں، کوئی لذت کامل نہیں، کوئی راحت کامل نہیں، اور جتنی بھی ہم کوشش کر لے وہ آخرت کے مقابلے میں کم ہی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں سنیں، آخرت کی خوشی کامل خوشی ہوگی۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی خیر ہے، اور خیر کے معنی کیا ہے؟ کامل خوشی کی، اس کی لذتیں بھی کامل، اس کی راحت بھی کامل، اس کے اندر نعمت ہی نعمت ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے رحمت ہی نعمت ہی نعمت ہے، ہمیشہ کے لیے خوشی ہی، ہمیشہ کے لیے سکون ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو ہر وقت یاد کرے، آنے والی زندگی کو سوچے، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس آخرت میں جانا ہے جہاں سے کبھی لوٹ کر آنا نہیں ہے۔ اس لیے موت کو یاد کرے۔ ایک حدیث پاک میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دنیا اس شخص کا گھر نہیں جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور دنیا مال ہے اس شخص کا جس کا آخرت میں مال نہیں، اور مال وہی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ چونکہ یہ دنیا فانی ہے اور سکون کی زندگی دنیا میں ممکن نہیں، پر جس نے دنیا کو اپنا گھر سمجھا، آخرت کو بھول گیا، بس یہی دنیا کی زندگی پر مطمئن رہا، اس کا آخرت میں گھر نہیں۔ اور اللہ نے جو مال دیا ہے، مال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ میں صرف کرنے کے بجائے اپنی عیاشیوں اور نفسانی لذتوں میں صرف کیا تو اس کا مال صرف دنیا میں رہ گیا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اگر اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ مال آخرت میں باقی رہے گا، ورنہ تو نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی پر مطمئن نہیں ہونا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے اور اسی فانی زندگی سے مطمئن ہو گئے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کا گھر اور دنیا کا مال اس قابل نہیں کہ اس کو گھر اور مال کہا جاوے، اور مقصد دنیا کا رتبہ گرانا ہے اس شخص کی نظر سے جس کے لیے آخرت قرارگاہ اور مال ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان کے پاس مال نہ ہو، انسان کو محنت بھی کرنا چاہیے، مال بھی جمع کرنا چاہیے، لیکن مال کو ہی سب کچھ نہ سمجھے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔
بخل نہ کرے، بلکہ یہ مال کل آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ صرف دنیا کو ترجیح نہ دے بلکہ دین کو ترجیح دے۔ ہاں، آخرت والی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، ہر وقت آخرت کو ترجیح دے، ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دے۔ جب اس کی عادت بنے گی آخرت کو ترجیح دینے تو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے تو ایک مکان کے قریب سے گزرے۔ اس گھر میں ماں بیٹی کی آپس میں کچھ باتیں ہو رہی تھی، تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ ماں نے بیٹی نے کہا، امی جان، امیر المومنین نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملانا۔ میں نے کہا، بیٹی یہ تو اعلان امیر المومنین نے کیا ہے، لیکن دودھ میں اگر تو پانی ملا دے گی تو امیر المومنین کو کہاں پتہ لگے گا، وہ تو اپنے گھر پہ ہوگی۔ تو بیٹی نے کہا، امی جان، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹی نے اس دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی۔ فائدہ تو ہو سکتا تھا کہ دودھ میں پانی ملا کر دودھ بڑھ جائے گا اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اس نے دنیا کا فائدہ نہیں دیکھی۔ کل آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور یہ تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ اس نے آخرت کو ترجیح دی۔